وہی پرائم منسٹر آف پاکستان نگران جو ہیں کاکڑ صاحب، ان کے ساتھ آج میڈیا کی انٹریکشن تھی. میں ناچیز بھی وہاں موجود تھا اور بہت سے ناچیز وہاں موجود تھے. اس پہ تو بات کریں گے. جو ایک اور ناچیز میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ تبصرہ کریں گے کہ کیا ہوا اس کی میٹنگ میں، پرائم منسٹر نے وہ کیوں بلائی تھی، اس کا کیا مصرف تھا اور اس سے ہمیں کیا خبریت مل سکتی ہے. اس پہ ضرور بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے تو میں جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے سوشل میڈیا کا اور پاکستان کے میڈیا کا. جس طرح عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو پہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا، میں آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں. کچھ لوگوں نے آبویسلی سوال بھی اٹھائے، اس کے اوپر سوال اٹھانا ان کا حق بنتا ہے. کچھ کے جواب میں دے بھی چکا تھا، لیکن یہ ایک انٹرویو امپورٹنٹ وہی ہوتا ہے جو ڈسکس ہوتا رہے تو وہ ہو ہی جا رہا ہے. آج بلکہ پرائم منسٹر والی انٹریکشن کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا ذکر خیر ہو گیا. ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے جو سوشل میڈیا پہ آئی، اور وہ یہ تھی کہ عثمان ڈار صاحب جب یہ انٹرویو دے رہے تھے تو ان کے پیچھے میرے گھر میں لگا ہوا تھا ایک شیشہ، اور شیشے میں ایک باوردی شخص سوشل میڈیا والوں کو نظر آیا. وہ باوردی شخص جا رہا تھا اور بس وہ چلا ہی گیا اور اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا. تو اس باوردی شخص کا ہم نے پتہ کرا لیا ہے میرے بھائیوں جو مجھے دیکھ رہے ہو پروگرام میں. آج اس باوردی شخص کو اس پروگرام کے پلیٹ فارم میں آپ کے سامنے بلاؤں گا. میں پوچھوں گا بھائی تم وہاں کیا کر رہے تھے، جبکہ سویلینز کا انٹرویو ہو رہا ہے. سویلین انٹرویو کرنے والا، سویلین انٹرویو دینے والا، سویلین کیمرہ مین. تو باوردی شخص وہاں پہ کیا کر رہا تھا؟ اس باوردی شخص کو آپ سے ملوائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے. یہ سب کچھ آج ہم کریں گے پروگرام میں تھوڑی دیر بعد. لیکن سب سے پہلے ارشاد بھٹی صاحب ہوں گے میرے ساتھ آج. یہ وہ ناچیز ہیں جو میرے ساتھ تھے اس میٹنگ میں. احمد اویس صاحب ہوں گے، آپ تحریک انصاف کے رہنما ہیں. اور میرے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، جن کی ایک ہی چیز اچھی ہے کہ انہوں نے رشیا کے ساتھ جو ڈیل کی وہ بڑی کوریجیس ڈیل تھی. تو میں ان کی پیٹھ پیچھے بھی تعریف کرتا ہوں. کبھی وہ آئے نہیں، وہ آنے والے پھر بھی کروں. بھٹی صاحب اس سے پہلے مصدق صاحب آئے اور ہمارا پروگرام خراب کریں آ کے اپنی نون لیگ کی فلسفیز کے ساتھ. آج پرائم منسٹر صاحب نے بلایا ہوا تھا آپ کو اور مجھے اور اوروں کو بلایا ہوا تھا. کیا ہوا وہاں پہ؟ آج خواتین و حضرات، جس طرح انہوں نے بتانا ہے کہ وہ کیمرے کے پیچھے باوردی کون تھا شخص، سویلینز. لو جی آ گئے پروگرام خراب کرنے. مصدق صاحب آ گئے یار یہ وارم ویلکم. 2 منٹ لیٹ بھی نہیں ہوتے یار. لوگوں کو ہم کیا بتا رہے ہیں؟ میں بھی آج لیٹ ہی ہو گیا تھوڑا. اس میں سے بول لیں 2 منٹ لیٹ ہو گئی. سر کیا ہوا؟ تو آج جناب مصدق ملک صاحب اور خواتین و حضرات، میرے بھائی نے اور دوست نے، ہم تو عہد کامران شاہد میں زندہ ہیں، اور میں اپنے سارے دشمنوں کو کہتا ہوں کہ آپ ایک کامران شاہد کے آدھے پروگرام کی مار ہو. ایسے سیڑھیاں چڑھ کے آؤ گے، معافیاں مانگتے جاؤ گے. یہ تو مذاق تھا، سیریس بات. آج تحریک انصاف والے اور احمد اویس صاحب خاص طور پہ سن رہے ہوں گے اس وقت، تو آج کامران شاہد نے ہاؤس اوپن کیا اور پہلے ہی سوال کیا پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب سے. اور پہلا سوال یہ تھا، اور میں حیران رہ گیا اس سوال پہ، کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جان الیکشن سر پہ ہیں تو آپ لیول پلینگ فیلڈ پاکستان تحریک انصاف کو دیں گے؟ آپ گارنٹی دلاتے ہیں؟ اور کوئی مداخلت تحریک انصاف کے جو ایک تو ہے جو 9 مئی ہوا ہے، 9 مئی کے علاوہ جو تحریک انصاف بڑی جماعت ہے، تو ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. اور کیا آپ یقین دلاتے ہیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ تو اس پر بہت بڑا جواب تھا نگران وزیر اعظم کو. انہوں نے کہا کوئی ادارہ جاتی مداخلت نہیں ہوگی اور تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی الیکشن میں. میں نے کہا ان کو جلسے کرنے کی اجازت ہوگی، جیسے کہ نون لیگ کی لیڈر کرتی پھر یہ ٹھوکر میں. ہاں جیسے نون لیگ کی کر رہے ہیں سارے، اور 9 لاکھ سے یہ اب گنتی شروع کریں گے 10 لاکھ کی. تو وہ جیسے یہ کر رہے ہیں تو ان کو بھی کرنے جو، انہوں نے کہا بالکل کرنے دیا جائے گا. اور آپ کو لگا کہ وہ آپٹیمسٹک ہے الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں گے؟ آپ کی فیلنگ کیا ہے بھٹی صاحب؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر کا لفظ یوز کیا تھا، اگر الیکشن ہو گئے جنوری کے فرسٹ ویک ہے نا، اگر کہا تو ہاں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی انہیں بھی مکمل یقین نہیں ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں. صحیح. اویس صاحب اب تو آپ خوش ہو گئے. دیکھیں ہم تو آپ نہ بھی ہوں یا ہوں، ہم سوال اٹھاتے ہیں. اویس صاحب جی بڑی اچھی بات، بہت اچھی بات ہے. یہ تو ایک سوال بلکہ آپ بھول گئے ایک اور بھی اٹھانا چاہیے تھا ساتھ، اور وہ سوال تھا کہ آپ نے ساری دنیا کا سفر کیا سرکاری جہاز کے اوپر. وہ پیسہ کہاں سے آپ نے نیشنل ایکسپینس سے لے لیا؟ آپ کے تو مینڈیٹ میں ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ پیسے بہتر ہے کہ والنٹرلی خود اپنے اکاؤنٹ میں. انہوں نے غلطی کی، آپ کو بھی بلا لیتے. تو یہ سوال ہے، انہوں نے نا کاکڑ صاحب نے ایک سوال کا تو کیا کہ جو ان کے متعلق سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جی وہ ایفل ٹاور کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے کوئی ڈنر کیا
$3000 کا. انہوں نے کہا ایسا ڈنر کچھ نہیں کیا میں نے. تو یہ انہوں نے ضرور کہا, لیکن آپ کا سوال ویلڈ ہے, اور آپ اگر ہوتے آپ کے تعلقات ہی آپ نے بلا وجہ میرے سے خراب کیے میرے بھٹی صاحب سے, ہمیں آپ پہلے ہی بتا دیتے تو ہم یہ سوال بھی کر دیتے. ہم تو تحریک انصاف کی خاطر ہم نے بڑا کچھ کیا, کیوں بھٹی صاحب کی بزدار لگانے سے پہلے. اور نہیں ان کو ساتھ لے جاتے پچھلی سیٹ پر. مصدق صاحب بہت بہت ویلکم آپ کو. میں نے تو آپ سے کوئی تعلقات خراب, میں نے آپ سے تعلقات کبھی بھی خراب نہیں کیے. نہیں میں مذاق کر رہا ہوں سر, مذاق کر رہا ہوں, بالکل مذاق کر رہا ہوں. اور آپ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں, اور نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, ہم تو آپ کے ساتھ, میں اور بھٹی صاحب کے متعلق میں کلیئرلی کہہ سکتا ہوں, میں اور بھٹی صاحب آپ کی لیڈرشپ کی ہر پولیٹیکل بیانیے کو ہم نے سپورٹ کیا, لیکن آبویسلی جو فوج کے اوپر بیانیہ اس کو ہم نے سپورٹ نہیں کیا. اور میرا نہیں خیال کوئی اس کو جو بھی کرے اس کی اپنی مرضی ہے. مصدق صاحب آج پرائم منسٹر ملے ہیں اور آپ کا پوچھ رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ میرے پاس اگر مصدق ملک صاحب جیسے لوگ ہوتے, یہ آنکھ مار کے کہہ رہا ہوں میں آپ کو, تو آج میری حکومت کی مشکلات. اور میں نے آگے سے کیا کہا تھا کہ ایک مصدق ملک ہوتا آپ کے پاس, ایک تو آپ سب پہ بھاری تھا. صدیق صاحب الیکشن ہو رہے ہیں, نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, اویس صاحب کو بھی آپ سن لیں گے, وہ کہیں کہ وہ نہیں آ رہے. نہیں ڈیفینیٹلی آ رہے ہیں جی, نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں, اور میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ الیکشن بھی ہو جائیں گے. اچھا جی, اس لیے نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. بالکل اسی لیے آ رہے ہیں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. میرے خیال میں ان کے آنے کا ایک جو چیز شروع ہوگی, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جلسے ولسے ہو رہے ہیں, وہ ایک طرح سے الیکشن کیمپین کی. جلسہ امپیکٹفل تھا آپ کے خیال میں اتنا کہ عمران خان یا تحریک کے ساتھ مقابلہ کر سکے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو جلسہ کافی امپیکٹفل تھا, لیکن اس کے علاوہ اگر آپ جائیں, میں ابھی یہ پنڈی گیپ سے آ رہا ہوں, تو جو کارنر میٹنگز ہم کر رہے ہیں موبلائزیشن کے لیے, وہاں پہ بھی ہزار 12 لوگ آپ پہ سوال نہیں کرے اس طرح مبینہ طور پہ شہباز شریف صاحب کی گاڑی کو گھیر لیا تھا ایک حلقے میں, اس طرح نہیں کر رہے آپ سے سوال؟ نہیں, تو خود ہم ساری تفصیل جو ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں. کیا آپ کا کیا بیانیہ کیا گیا کہ آپ کیوں عوام کو فیس کر رہے ہیں جبکہ آپ کی حکومت نے عمران خان سے زیادہ بدحال کیا عوام کو؟ جی میرے خیال میں ہمارا بیانیہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی تجزیہ کیا جائے, لیکن اس کے نتیجے میں ہوپ لیسنس نہیں آنی چاہیے, مایوسی یا نا امیدی نہیں آنی چاہیے. اور امید کو اگر آپ نے سامنے رکھنا ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس سے پہلے کون سا ایسا وقت تھا جس وقت ہم کو بہت سی کامیابیاں ہوئیں, چاہے وہ بجلی کی فراہمی کے حوالے سے 12,000 میگا واٹ. وہ جو آپ نواز شریف صاحب کا بیانیہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دور میں سب کچھ ہوا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ الیکٹ کریں گے, یہ بیانیہ ہے؟ جی یہ بالکل بھرپور بیانیہ ہے, اور یہ میں نے آج پیش بھی کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ نے بھی کیا. ہم آپس میں بھی اگر بیٹھ کے بات کریں تو ٹھیک ہے, آپ کرٹیک کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں ہم اس 16 مہینے پہ بڑا زبردست کرٹیسزم کرنا چاہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم احمد اویس صاحب کے 4 سال پہ بہت کرٹیسزم کر, لیکن اس کرٹیسزم کے بعد یہ مایوسی تو نہیں ہونی چاہیے نا, عوام کو یہ پیغام تو نہیں ہم دے سکتے کہ بس پاکستان جی ختم ہو گیا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا یار؟ یہ آپ نے اچھی بات کی ہے. میں اگر اویس صاحب سے پہلے پوچھ لوں, پھر آپ سے تجزیہ کرواؤں گا نون لیگ کے جلسے کا بھی. اویس صاحب یہ جو بیانیہ دے رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے آپ کے لیے چیلنجیبل ہوگا اگر جیسے کہ نگران پرائم منسٹر نے ہمیں کہا کہ آپ کی پارٹی کو بالکل پورا وہ ملے گا, اور میں نے ان کو یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ ایز اے نگران پرائم منسٹر جب جائیں گے چھوڑ کے, تو آپ کی لیگیسی میں یہ دورے وغیرہ تو شاید اتنے امپورٹنٹ ہو کہ آپ نے کریڈیبل الیکشن کروایا ہے, یہ میرا ان سے سوال تھا. تو انہوں نے تو بڑا یقین دلایا کہ جی ایک الیکشن فیئر ہوگا اور قانون کے علاوہ جتنے لوگ آزاد ہیں وہ ہوں گے پارٹی. تو آپ کے خیال میں جو نون لیگ کا جلسہ تھا, ایک تو اس پہ آپ چیلنج فیل کر رہے ہیں کیونکہ مریم نواز صاحبہ عمران خان صاحب یا نواز شریف صاحب کی لیڈر تو نہیں ہے, لیکن انہوں نے گیدرنگ تو بہت بڑی اکٹھی کر لی ایک ہلکے ٹھوکر کے اندر, اور اس میں وہ جو آپ بیانیہ دے رہے ہیں وہ بھی کنفرنٹریشن کا نہیں ہے بلکہ وہ لوگوں کی بھلائی کا ہے, معیشت کی بحالی کا ہے. آپ کو لگتا ہے چیلنجیبل تھا ٹھوکر کا جلسہ اور نیا بیانیہ ریلیف کا عوام کے لیے؟ اویس صاحب نہیں, بیانیہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کا بیانیہ جو ہے نا 1.5 سال میں اکانومی تباہ بھی انہوں نے کی ہے. اب وہ سلجھانے کے لیے کوئی اگر تجویز دے رہے ہیں تو اللہ کرے کہ وہ اس میں بہتری کی شکل نکل آئے, اور اٹ از دی ہوپ وچ کیپس دی بال رولنگ, اور وہ ہونا چاہیے. جیسے ابھی مصدق صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ون شوڈ بی ویری پازیٹیو اینڈ آلویز ہوپ فل. یہ پیسٹ جو ہے نا, پیسزم جو ہے, پیسمسٹکزم جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے, انسان کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے. تو ہوپ فل ہونا چاہیے, یہ بات درست ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس وہ ایکول اپرچونٹی ملے گی, تو ابھی پتہ لگ جائے گا یہ سامنے جو کوئی حالات آئیں گے جیسے جیسے آئیں گے. لیکن یہ جو کیئر ٹیکر, اویس صاحب آپ کو یقین ہو گیا اب کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں؟ نہیں, میں ابھی بھی ابھی تک میری جو اپنی اوپینین ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ از گوئنگ ٹو بی بلف آف 23. یہ وہ نہیں آئیں گے 21 تاریخ کو, یہ بات میں ابھی بھی میں اس پہ پورا ہوں,
اور ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ولی اللہ تو نہیں ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن بہرحال یہ میری اپنی اوپینین ہے ان کے سر متعلق. آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے جبکہ ان کی پارٹی متحرک ہوئی ہوئی ہے, مصدق ملک, زبیر صاحب, مصدق ملک صاحب, ان سب کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی حلقوں میں عوام کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, مریم صاحبہ اتنی ایفرٹ کرتی پھر, یہ تو یہ کوئی پاگل پن تو نہیں نا ہے کہ یہ پاگلوں کی طرح کری جا رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ انہوں نے آنا بھی نہیں ہے, اور یہ بلف تو ان پہ بہت الٹی پڑ سکتی سیاسی طور پہ, لوگ انہیں کاورڈ کہیں گے. یہ وہ ان کو جو انہوں نے ایک اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے میاں نواز شریف کا, جو مجھے انفارمیشن ہے, وہ انفارمیشن ان کو ٹھیک نہیں مل رہی کہ وہاں پہ لوگوں کا ریئیکشن جو ہے وہ ان تک پہنچ رہا ہے کہ جب یہ جہاں جاتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب, تو لوگوں کا جو ریئیکشن بڑا وائلنٹ جو ہوتا ہے نا, وہ انفارمیشن بھی وہاں جاتی ہے جو آپ اور میرے تک شاید اتنی تیزی سے نہیں آتی, یا وہ اس کا بیان اس طرح سے نہیں ہوتا, لیکن ان کا اپنا ایک انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا ہے, اور اس بیس کے اوپر وہ بڑے پیسیمسٹک ہوئے میں کہ ان کا آنا جو ہے ابھی ٹھیک نہیں ہے. اور بہت سارے فیکٹرز ہیں, ابھی میرے خیال میں یہ لمیٹڈ ٹائم میں اس کا میں کیا بیان کروں گا, تو اس لیے آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. خیال یہ ہے یہ مصدق صاحب جواب دیں گے, بھٹی صاحب پہلے. بھٹی صاحب, جس طرح کی نون لیگ کی تیاریاں ہیں, جس طرح کا بھٹی صاحب وہ جلسہ ہے, اس جلسے میں آپ کی کیا کومنٹ ہے, اور کیا آپ کو لگتا نہیں کہ واقعتاً نواز شریف صاحب تو اب آ رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب کے آنے کے لیے ٹاک شو نہیں ہو رہا ہے, نواز شریف صاحب کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ بھرپور الیکشن ہونے جا رہا ہے, جو کہ سب سے اہم, سب سے بڑا سوال ہے آج کا. نہیں, پہلی بات تو یہ کہ شاہدرہ والا تو ثانیہ شاہدرہ تھا, یہ جو دوسرا ہے ٹھوکر والا, یہ بھی کوئی قابل ذکر جلسہ نہیں. البتہ مینیو بڑا اچھا سنا ہے کہ مینیو بہت اچھا تھا کھانے کا. ہاں, کھانے کا, بریانی کے علاوہ, بریانی کی پلیٹوں کے علاوہ بہت سارے ہمارے دوستوں نے ٹویٹس کیے کہ زردہ بھی تھا, باقی ساری بھی چیزیں, وچ از ویری گڈ کہ یہ کم از کم الیکشنز میں, جلسوں میں لوگوں کا پیٹ تو بھر جائے گا نا, کچھ تو بھرے گا, جو کم از کم کوئی تھوڑا بہت ان کی جو دانہ دن کا ان کی طرف سے بچے گا وہ ہمیں بھی ملے گا. ٹھیک ہے. تو باقی ہیرو ہنڈا کی بھی باتیں سنی جا رہی تھیں, موٹر سائیکلوں کی, وہ جو ہے وہ بھی اگر مجھے 2 سائیکل مل جائیں, مصدق صاحب آج ہیں, کیونکہ میرے پاس پیٹرول کے پیسے تو نہیں ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ابھی ڈائریکٹ سنا جا رہا ہے, وہ خبر تو مصدق صاحب کے پاس, لیکن سنا جا رہا ہے ڈائریکٹ نہیں آ رہے, ابھی 2-3 ملکوں میں 5 سنا جا رہا ہے, سعودی عرب اور یوئی جائیں گے, 2-3 ملک. نہیں, ترکی, چین, وہاں بھی ان کے خیر خواہ انٹرنیشنل لیول کے بندے نواز شریف صاحب جیلس سرگرم عمل. نہیں, میں بالکل انٹرنیشنل, ایسا انٹرنیشنل لیول میں نے پہلے دیکھا ہی نہیں ہے, بالکل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آ رہے کہ نہیں آ رہے آپ کے نزدیک؟ نہیں, میں تو یقین کروں گا کہ آ رہے ہیں. میں کیوں ویسے صاحب کیوں سوچ رہے نہیں آ رہے؟ ان کا اپنا ایک ججمنٹ ہوگی, میں تو کروں گا, کیونکہ یہ اگر اب نہیں آتے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کا جانا اور وہاں رہنا اور اس پوزیشن میں رہنا اور جو کچھ کیا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا, اور اب تو بالکل ہی ختم ہو جائے گی مسلم لیگ نون. بخیر ختم تو نہیں ہوتی, وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے ختم ہوتی ہے. ہمارے ملک میں تو زرخیز زمین ہے, کچھ بھی جھاڑی کا بیج لگائیں تو گندم اگ جاتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں لیکن حالات خراب ہیں. آ رہے ہیں, لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب خوش نصیب وہ سزا یافتہ جیسے تھے کہ 2 مرتبہ ریلیف ملا ان کو, 8 ہفتے گھر اور پھر لندن. اسی طرح وہ خوش نصیب ہوں گے اور واحد ہوں گے جو مفرور بھی ہیں اور سزا یافتہ بھی ہیں, اور آئیں گے تو ان کو عدالت معذرت کے ساتھ عدالت سرنڈر کرے گی. ان کا مہربانی, انہوں نے ایون فیلڈ عدالت نہیں بلائی یا ایئرپورٹ نہیں بلائی, عدالت میں راہداری ضمانت درخواست دے رہے ہیں 19 تاریخ کو. ہاں, ضرورت تو کوئی نہیں تھی, وہ آ جاتے تو وہی کافی تھا, ساروں کے لیے, عدالت کے لیے بھی اور ہم ساروں کے لیے بھی. لیکن بہرحال آ رہے ہیں, اچھی بات ہے. آپ کا دردناک تجزیہ کچھ اور جہت ہے, اویس صاحب کا دردناک تجزیہ کچھ اور جہت ہے, لیکن آپ دونوں دشمنان نون لیگ نظر آ رہے ہیں. نہیں, نہ کریں, میرا محبوب قائد آ رہا ہے, اس طرح نہ کریں. میں اپنے ایز اے پاکستانی اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ کا محبوب قائد کو تو جیل میں پہنچا چکے ہیں, تو خواہش تو میری, نئے والے کو دوبارہ بھجوانا چاہ رہے ہیں. نہیں, یہ وہ آپ محبوب نہ بنائیں. نہیں, یہ میرے محبوب, یہ تم دوست جس کے, اس کا پورا آسمان دشمن ہو گیا. ابھی میں نے کیا کہا ہے کہ ہاؤس اوپن کیا میرے بھائی نے, لیکن میرا پروگرام بھی کرنا. اچھا جی, صدیق صاحب یہ بتائیں کہ اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ یا آپ لوگوں کے ساتھ عوام کر رہی ہے, اس کی انفارمیشن نواز شریف صاحب کو جاری ہے, اور وہ بڑے ڈسہارٹڈ ہوئے ہیں اور وہ نہیں آئیں گے. دیکھیں, میں کل اٹک میں تھا, کل شام کو حسن ابدال میں تھا. جی نہیں, کچھ نہیں بولو, میں نے اٹک جیل گئے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ابھی پنڈی گیپ میں تھا, اور جو کارنر میٹنگز ہیں وہاں پہ 1000 2,000 لوگ آ رہے ہیں, اور ان سے یہی بات میں نے آج کی میٹنگ میں تو کہا بھی ہے کہ ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے ملک کو, اور سب نے مل کے کرنا ہے, اور الیکشن آگے آ رہے ہیں. اور ہم سوال نہیں پوچھتے آپ سے کرٹیکل کہ آپ لوگوں نے تباہی پھیری آپ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ. دیکھیں, لوگ
ایک سوال ہم سے پوچھتے ہیں، 3 سوال 4 سوال جو ہے وہ پی ٹی آئی سے پوچھتے ہیں. 4-5 سال کا جو عرصہ گزرا ہے اس میں 14-16 مہینے ہم رہے ہیں اور 3.5 پونے 4 سال جو ہے وہ پی ٹی آئی رہی ہے. اور یہ جو میلٹ ڈاؤن ہوا ہے اس سے پہلے بھی ہم 0% اکنامک گروتھ کے اوپر آئے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں. آج میں نے اپنے جلسے میں کہا بھی ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے، ایسا نہیں کہ بڑی کو خوشحالی آ گئی، لیکن ہمارا خیال ہے کہ جس سٹیبل راستے پہ آگے بڑھنا ہے اس کی بنیاد رکھ دی. نواز شریف صاحب کے متعلق وہ ولولہ اور جوش ہے عوام میں؟ کیا وہ ٹھوکر میں نظر آیا آپ کو؟ کیا جن کارنر میٹنگ میں نظر آیا کہ جیسے کہ ایک پاپولر لیڈر کا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں جب وہ آئیں گے اور جس طرح لوگ پہنچیں گے، جو مجھے نظر آ رہا ہے، ہمیں جو موبلائزیشن میں نظر آ رہا ہے، تو اس سے بہت سے آپ کے جو ابہام ہیں یہ ختم ہو. لاسٹ ٹائم جب وہ آئے تھے نا اس وقت زیادہ ہائیسٹ مورل پچ پہ تھے تو لوگ پہنچے نہیں تھے. جب اپنی بیٹی کے ساتھ آئے تھے گرفتاری دی تھی، اور شہباز شریف صاحب بھی اکٹھا نہیں کر سکے. پتہ نہیں نواز شریف مجھے نہیں صاحب پتا، میں تو وہاں پہ موجود تھا، مجھے تو لوگ تھے وہاں پہ. جی میں تو بالکل جس وقت ہم پہنچے ہیں الحمرہ تو اس وقت بھی وہ سینٹرل ماڈل اسکول کے سامنے سے جلسہ چل رہا تھا، لوہاری سے شروع ہوا تھا. ایئرپورٹ تک آپ کیسے نہیں پہنچ سکے؟ لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جلسہ نہیں تھا، بیکاز ایک تو ان کو وہاں سے وہ لے گئے تھے، دوسرا آگے جو پوری کنٹونمنٹ کے علاقے تھے جہاں پہ فورسز ڈپلوائے ہوئی تھیں، ہمیں پہنچنا چاہیے. اس وقت آپ کے خلاف فورسز ڈپلوائے ہوئی تھیں، آج تحریک انصاف رو رہی ہے ان کے خلاف فورسز ڈپلوائے ہوئی. میں آپ کو عمران صاحب کے لیکن میں آپ کو صرف یہ کہوں گا بتائیے کہ ہمارے خلاف فورسز ڈپلوائے ہوئیں. آپ کو پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ہیروئن ڈالی گئی جس کے نتیجے میں جس کی سزا موت ہے، 2-2.5 سال وہ جیل میں رہے. خواجہ سعد رفیق صاحب 2-2.5 سال جیل رہے، خواجہ سلمان رفیق صاحب رہے، میاں نواز شریف صاحب رہے، مریم صاحبہ رہیں، شاہد عباسی صاحب رہے، احسن اقبال صاحب رہے، خواجہ آصف رہے. میں آپ کو لمبی لسٹ دے دیتا ہوں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں اس سب کے باوجود آپ نے دیکھا کوئی ایک بندہ جو ٹوٹ کے گیا پارٹی کے اندر، کوئی جذبہ. چلیے اویس صاحب سے پوچھ لو، اویس صاحب سے پوچھ لو. آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ جیسے آپ اویس صاحب بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے مصدق صاحب نے، میرے ذہن میں بھی آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ تشدد ان پہ بھی ہوا جب ان کو پولیس نے پکڑا، جس نے پکڑا. ناجائز رانا ثناء اللہ صاحب کو تو موت کی چکی میں رکھا گیا، ناجائز ڈرگ کیس ڈالا گیا. آپ کی اپنی کیبنٹ اب تو مانتی ہے کہ ناجائز رکھا گیا ان کو. خواجہ آصف، احسن اقبال، یہ سب کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. ایون نواز شریف، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ہمیں بھی بڑی دفعہ ڈسپیئر کیا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کی پارٹی سر تدھر بدھر کیوں ہوگی؟ ان کی پارٹی کا تو ایک ایم پی اے بھی نہیں ٹوٹا. یہ بات تو صحیح ہے. نہیں میں یہ بات سنیے، تاریخ کی بات کرتے ہیں تو پھر تاریخ کا ریفرنس بھی سن لیجئے. جب 99 میں میاں نواز شریف کو گرفتار کیا گیا تھا اور پھر ان کے اوپر کیس بھی چلا تھا، اور اس وقت ان کی پارٹی کے کس تیزی سے لوگ توڑ پھوڑ کے ادھر سے ادھر نکل گئے تھے اور چھوڑ گئے تھے پارٹی. اور وہ ان کی ڈیٹیل لینی ہے تو وہ میں آپ اگلا پروگرام آپ کیجیے گا تو میں آپ کی پوری ڈیٹیل پورے ریفرنس سے دے دوں گا آپ کو، اور تصدق صاحب کو بھی پتہ لگ جائے گا مصدق صاحب کو کہ یہ وہ میں جو بات کر رہا ہوں کہ میں تو اس کے with reference to نہیں سر، میں ویسا یہ پوچھ رہا ہوں کہ آج آپ کی پارٹی کیوں ٹوٹ رہی ہے؟ ان کی پارٹی نہیں ٹوٹی تھی، وہ کیوں ٹوٹ رہی ہے؟ اور ایک اگر میں دیکھیے ایک اضافی بات صرف ایک سیکنڈ سنیے. دیکھیے میں نے آپ کو ایک تو اضافی بات سن کے ایک سیکنڈ دے دیجیے گا. ایک تو میں موجودہ حالات میں آپ کی جو 3 سال کی سختی تھی اس کے نتیجے میں پارٹی کے نہ ٹوٹنے کا ذکر کر رہا ہوں. ماضی میں ضرور ٹوٹی ہوگی اور ان کا جی بالکل، اور ان کا برحق. دوسری جو اہم چیز ہے جن لوگ جو تشدد پارٹی کے اوپر کیا گیا ہے، سن تو لینا سن تو لیجئے. ایک سیکنڈ صرف ایک سیکنڈ دے دیں. دیکھیے چلیے ان لوگوں کو جن کو قید کی صعوبت میں ڈالا گیا ہے اور انہوں نے پارٹی چھوڑ دی، وہ تو مجھے سمجھ آتی ہے. ارے بھائی جنہوں نے 3 گھنٹے کے لیے بھی نہیں پکڑ میں آئے، جو سب سے بڑے ان کے لیڈر تھے، جو فرنٹ لائن میں سارے بیٹھتے تھے، ان کو میں تو بڑے بڑے لیڈروں کی بھی بات کر رہا ہوں. یہ پوری جو نئی جماعت بنی ہے، اس جماعت میں کون ہے لوگ؟ بے شمار لوگ ہیں فرنٹ لائن کے جنہوں نے 1 گھنٹہ بھی جیل میں نہیں گزارا. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی ایڈیالوجی کے اندر کوئی کھوکھلا پن تو تھا نا، کہ آپ کی فرنٹ لائن کے لیڈر 1 گھنٹا جیل میں کاٹے بغیر. ویسا اگر میں بھٹی صاحب سے لڑائی لے کے پھر آپ کی طرف آ جاؤ، نیوٹرل رائے. آپ چلے آپ کمنٹ کر لیں پہلے. جی بھٹی، جی ویسا فرمائیں ویسا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کی
पार्टी के अंदर किसी किस्म का कोई खोखलापन नहीं था, कोई स्लोगन ऐसा नहीं था, कोई आइडियोलॉजी में कमी नहीं, इस वजह से कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के साथ वो बिल्कुल पूरी तरह से मुंसलिक थी और यही उसकी बुनियाद थी। और पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करने के लिए इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात कैसे भी लगते रहें, कोई ना मुल्क से बाहर गया, ना यहाँ से उन्होंने पैसे की जो है प्रॉपर्टी पार्टी तो छोड़ दी ना आपकी सर, लिक्विडेटेड फॉर्म में यहाँ से ट्रांसफ़र बाहर ले गए, ना कोई ऐसा हुआ। लोगों पे तशद्दुद, जहाँ बहुत सारे अभी भी हज़ारों की तादाद में जो जेलों में बंद हैं, जो कुछ जिस अंदाज में उनसे वो तशद्दुद किया गया है और जो रवा रखा गया है, इस वक्त भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो होते हैं आप कह रहे हैं कि आप पे ज़्यादा हुआ है, इंजॉय करने के लिए आते हैं, वो छोड़ के चले गए, अच्छी बात है, चले गए। लेकिन जो लोग कमिटेड होते हैं वो लोग तो जेलों में बेचारे अभी तक जेलों में, और वो उनसे रोजाना कहा जाता है कि तुम सर आपका पॉइंट आ गया, वैसे साहब आपका पॉइंट आ गया, देने को तैयार नहीं है। भट्टी साहब ये सवाल बड़ा वैलिड उठाया है मुसद्दिक साहब ने कि जिन लोगों पे कुछ भी नहीं हुआ, कोई हरासमेंट भी नहीं हुई, वो भी पीटीआई वाले जो है वो छोड़ गए, तो इंजॉय करने वाले फिर बहुत ज़्यादा थे, वो काफ़ी छोड़ गए। जी एक तो तीन इसके में मुझे समझ आते हैं। एक तो चूरी खाने वाले मजनू, और जिन्होंने कहा कि चढ़ जसूली राम भली करेगा, और 5 प्यारे जो पहली फुर्सत में निकल गए। दूसरा अनडाउटेबली सख्ती। तीसरा 9 मई का बोझ। 9 मई का बोझ वो बोझ था कि जी ऐसा मैंने नहीं देखा कि पहले कभी हुआ। हम सारों के वो जो जिस दिन 9 मई हुआ उसके बाद मेरा ख्याल है सारे जो थे वो उसी दिन ही साइड पे हो गए। तो 14-15 महीनों में इमरान खान साहब का जब वो देखते थे हम पूरा बयानिया मीर जाफ़र मीर सादिक से लेकर रिजीम चेंज और फिर इम्पोर्टेड हुकूमत, फिर तो उसमें जो कोई 8-10 या 15% ऐसे लोग थे जो वोकल थे, बाकी सारे लेफ़्ट राइट थे। और ये चूरी खाने वाले मजनू थे और ये इक़्तिदार के मज़े लूट रहे थे। पे सवाल है कि उनको पता ही नहीं चला उनके साथ चोरी खाने वाले कौन थे। हाँ, ये डेफिनेटली एक है, इसका एंगल है। लेकिन और मुझे एक सवाल और बताएं सर कि साइफर केस में ट्रायल का जो आगाज़ हो गया है, और अब क्योंकि इमरान साहब तो अवेलेबल है तो बहुत तेज़ी से हो रहा है, 17 अक्टूबर को चेयरमैन पीटीआई पर जी फर्द जुर्म आयद होगी। जी और आजम खान जैसा बंदा जो है, जो कि बड़ा डेड ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट है, वो भी बन चुके हैं उसके अंदर अप्रूवर। आपके ख्याल में भट्टी साहब कितना सीरियस केस है ये इमरान खान के लिए? सर मेरिट पे बताइएगा। ये नहीं कि हालात उनके खिलाफ हुए हैं, मेरिट पे भी बात करें। नहीं, पहली बात तो ये कि इसके आज बड़ी एक तल्ख किस्म की हेयरिंग हुई, समाअत हुई। कौन सी वाली? साइफर की। और साइफर की, जिसमें पहले इमरान खान को वो एक छोटे से कटहरे और पिंजरे में लाया गया दोनों को, और फिर उसके बाद वकला ने एहतजाज किया, फिर वो जज साहब ने उनको सीटों पे बिठाया, फिर इमरान खान और जज साहब का एक बड़ा तल्ख मुकालमा हुआ। फिर उसके बाद अब इमरान खान साहब को वो वॉक की भी इजाज़त मिली, उनकी बैरक की दीवार गिराई जा रही है और बागीचा उनमें शामिल किया जा रहा है, तो वॉक की इजाज़त मिल गई। दूसरी बात है कि साइफर में अभी 4 हैं। नंबर 1 जज साहब पे भी इन्होंने किया हुआ है, क्या उसको कहते हैं, उनके तकर्रनामे को भी चैलेंज किया हुआ है, इन समात कैमरा को भी चैलेंज किया हुआ है। मैं इसी पे आ रहा हूँ, उसको किया हुआ है। फिर उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन उस पर भी किया हुआ है, फिर उसके बाद जेल में ट्रायल को भी किया हुआ है, वगैरह वगैरह। साइफर बहुत संगीन केस है, और मुझे तशवीश ये, दुख ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील इसको पॉलिटिकली लड़ रहे हैं, और कोई बड़ा नाम मुझे नज़र नहीं आ रहा जो इस मुश्किल से इनको निकाले। क्यों साइफर बड़ा मुश्किल केस है? एक तो आपको पता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत दफ़ा 5, दफ़ा 9, दफ़ा 34 ये इनके तहत है, और बड़ा 3 साल से 14 साल और उम्र कैद हो सकती है, 3 साल से 14 साल। नंबर 2 28 गवाह हैं जिनमें मरकज़ी गवाह आज़म खान है। नंबर 3 ऑडियो है, लेट्स प्ले ऑन इट। और नंबर 4 चालान है। चालान में बड़ा संजीदा साहब का इंटरव्यू भी कह रहे साइफर उनके पास तो गुम हो गया। नहीं, वो तो सारा कुछ चालान में है ना। एयरबैग को इंटरव्यू किया, 5 मौक़िफ़ हैं जो तब्दील हुए हैं, वो सारा है। तो ये 3 है, लेट्स प्ले ऑन इट और आज़म खान 27 गवाह, और दूसरी बात है कि ऑफिशियल है सीक्रेट एक्ट। अब 2 अगर ये कोई बड़ा नाम हो और इसको ले के चले कानूनी तौर पे, तो 2 चीज़ें कर सकता है कि इसमें इमरान खान ने जानबूझ के नहीं किया तो सज़ा कम होगी,
اور اگر جان بوجھ کے کر دیا وہ لیکن آپ کو ثابت لگتا ہے ہو گیا conviction اس میں merit ہو سکتی ہے؟ نہیں مجھے اللہ کرے میں غلط ہوں یا میں ہو سکتا ہے غلط ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے ان کو سزا ہوگی. اور ویسا یہ تو دیکھیں کوئی تجزیہ نگار بھی آپ کو یہ اس کیس کو دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا یہ سنگین کیس ہے. دوسرا اس کو بھی رسپونڈ کرتے ہیں سلمان صفدر صاحب نے آج جو کہا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے متعلق. سلمان جی کیا کہا ہے تو ان سے پوچھتے تھے حالات کیا ایسے ہی ہیں ان کے لیے. اب ایسا بالکل میں آپ کو سنوا رہا ہوں، پہلے سن لینا سلمان صفدر صاحب کو. جناب کن حالات میں عمران خان صاحب، اویس صاحب، اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ بھٹی صاحب بھی ایک آبجیکٹیو انالیسس کر رہے ہیں کہ بڑا سخت ٹف کیس ثابت ہوگا میرٹ پہ، سائفر آپ کے خلاف ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو سائفر کیس ہے نا، اگر اس کو فیئر ٹرائل کی شکل دی جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اور آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ ٹرائل ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی بات ہے، قانون جو ہے وہ شہادت کا قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو کنفیشنل سٹیٹمنٹ دلوا کے، ابھی تو یہ سب پہ عیاں ہے، خاموش کوئی رہے یا کوئی اس کی ذکر کرے یا نہ کرے، لیکن وہ جس طریقے سے 1.5-2 ماہ کا عرصہ جو ہے ان کا غائب ہو جانا، اور پھر جس حالت میں وہ ان کو لائے گئے اور کہاں ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی اور کس طرح سے ریکارڈ ہوئی، یہ ابھی تک کوسچن مارک ہے بہت بڑا. کوسچن یہ ہے کہ جب کسی کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ سٹیٹمنٹ کے ساتھ، اس کی کرابوریشن نہ ہو، اینڈ دیٹ ٹو ٹوٹل پورے کراس ایگزامینیشن کے ساتھ، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دس از واٹ دا لا سیز. مصدق صاحب ہاتھ پاؤں باندھ کے تحریک انصاف کے اگر آپ جیت بھی گئے تو یہ کیا سیاسی مردانگی ہوئی؟ اور یہ بھی کہ میاں صاحب باہر ہیں، ان کا مین مخالف اندر ہے، اوہ ہوئے کیا جیتیں گے؟ تو میں شیر ہو گیا میرا خیال ہے بھٹی صاحب کی دل کی آواز سن لینی چاہیے کہ میاں صاحب کو اندر بھیج دیں. ان کے دل کی آواز تو یہی ہے. کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، اور میں نے کئی پروگرام دیکھے جس میں انہوں نے کہا ان کو جیل میں ڈالیں. جی وہ کیوں آپ جیل میں ڈالیں؟ چلے خیر، وہ بھٹی صاحب کے دل کی آواز. لیکن بنیادی طور پہ بھٹی صاحب کے دل کی دوسری آواز یہ ہے جو ابھی احمد اویس صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان کی ایڈیالوجی کے ساتھ ہے پی ٹی آئی. تو 9 مئی پاکستان کی ایڈیالوجی کے ساتھ تھا. کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا دینا، عسکری ٹاور کے اندر 2 بندے جلا دینا، ہمارے شہداء جنہوں نے گولیاں کھائی ہیں ان کے مجسمے اٹھا کے پھینکنا، جہازوں کو آگ لگا دینا جنہوں نے جنگ میں شرکت کی، یہ ساری پاکستان کی ایڈیالوجی کے ساتھ تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا کہ جن لوگوں نے یہ تمام میں آپ سے لوں گا. سوال یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا کہ جن لوگوں نے کور کمانڈر کے گھر پہ آگ لگائی یا آگ لگوائی، جن نے پاکستان میں یہ پشاور کے پاس قلعے پہ حملہ کیا، اس کے آرمز بیسمنٹ کے اندر اترے، ان کو ریپیل کیا گیا وہاں سے، یہ تمام لوگ جو ہیں جو جی ایچ کیو کے دروازے پہ گئے، لیول پلینگ فیلڈ کا کیا مطلب ہے ان کو چھوڑ دیا جائے؟ یہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں. میں سوال پوچھ رہا ہوں نا، آپ کس چیز کو لیول پلینگ فیلڈ کہہ رہے ہیں؟ اگر تو لیول پلینگ فیلڈ یہ کہ پولیٹیکل اوپریشن نہیں ہونی چاہیے تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. اگر لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ مقدمہ چل رہا ہے، مقدمے کو پولیٹیکل پریشر بنا کے پیش کیا جائے تو وہ لیول. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ چھوڑ دینا، پھر کیا دوسرا اس کا مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ ہے کہ آپ چھوڑ دینا. جی کیا ہو گیا اگر آگیں لگا دی تھی؟ کیا ہو گیا اگر ملک کی دفاعی تنصیبات پہ حملہ کر دیا؟ چھوڑ دیں. جب چھوڑیں گے تو لیول پلینگ فیلڈ ہوگا. یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ. ارے بھائی آپ کو کسی نے کہا تھا آگ لگانے کو؟ کسی نے کہا تھا کہ وہ شہید جن کی مائیں آج بھی روتی ہیں، سر ان کے فخر سے اٹھے بھی ہوں تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، تو لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ ان کے مجسمے آپ توڑتے رہے، ان کو چھوڑ دیا جائے؟ کیا ہے جی؟ سیاسی ہے یہ بات، سیاسی ہے، چھوڑ دیا. ان کا جواب لیں پھر آپ نے اس کو رسپونڈ کیجیے. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ کہ آج ابھی ذکر ہوا، عمران خان صاحب کا ذکر ہوا کہ انہوں نے کہا جی یہ تو جیل، یہ کیسی جیل ہے؟ کیا ہوا جی اس میں؟ بتائیں مجھے. واک نہیں کر سکتے نا. ہاں لیکن کیا جو پنکھا اتارا ہے کسی نے جلسہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں اس کے پنکھے اتار دوں گا، میں اس کو رلاؤں گا، میں اس کے کولر جو ہے وہاں سے نکال دوں گا؟ کسی نے یہ کہا ہے؟ کسی نے یہ کہا ہے کہ کسی کی بیٹی یا بہن اگر جیل میں ہو تو اس کا باتھ روم جو ہے ویژول سپیس میں ہو؟ کسی نے کہا ہے ایسی بات کوئی؟ تو بھائی وہ جو آپ کو اس وقت تھا کہ یہ مجرم ہیں، یہ جیل میں ہیں، جیل ایک طرح کی ہونی چاہیے، تو یہ آج کیا ہو گیا؟ چلے ہمارے تو کئی لیڈر ایسے ہیں جن کو
عدالت نے کہا کہ آپ بی کلاس لے لیں, انہوں نے بولا ایسے پھاڑ کے میرے سامنے پھینکا کہ نہیں لیتے. اویس صاحب رسپونڈ کر دیں صاحب, پھر دوبارہ آپ ابھی اور بھی میں نے یہ سائفر پہ بھی پوری میں نے ضرور کیجیے گا, لیکن وہ کوئی مسئلہ نہیں. آپ جی اویس صاحب. یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ دیکھیے 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس میں سب سے پہلی بات تو اسی لیے میں آپ سے آگے بار بار ریپیٹڈلی بات کر چکا ہوں کہ 9 مئی کا واقعہ پاکستان کے عوام جو ہیں, چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر ہیں یا اس کی لیڈرشپ میں ہیں, وہ عوام پاکستان کے ہیں, اور پاکستان کے عوام پاکستانی آرم فورسز کے کوئی مخالف نہیں ہے, نہ ان کے خلاف کوئی ایسی بات ہے اس کے اندر, اور نہ ہونے چاہیے. یہ ہمیشہ وہ ہیروز کی ہمیشہ حیثیت ہوتی ہے فوج کی کسی بھی ملک کے عوام کے لیے, اور پاکستان میں پرٹیکولرلی. اب بات یہ ہے کہ یہ ایک پلان کر کے پی ڈی ایم کی حکومت نے یہ پلان کر کے یہ کام کروایا انہوں نے, آرکیسٹریٹڈ ایک پلان تھا جس کے تحت انہوں نے 9 مئی والے دن پنجاب میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, 9 مئی والے دن پنجاب میں لا انفورسمنٹ جو ہے وہ کس کے پاس تھی؟ یا جی ایچ کیو میں تھی یا محسن نقوی صاحب کے پاس تھی. فیڈرل گورنمنٹ پی ڈی آئی فیڈرل یہاں سے گئی تھی. لا اینڈ آرڈر جو ہے یہ وکیل ہیں, کیا لا اینڈ آرڈر جو ہے میری بات سن لیجیے نا, وفاقی حکومت کے پاس؟ آپ کا پوائنٹ آگا میں کو جواب دینا. جی اویس صاحب میری بات سن لیجیے, آپ اس کے بعد آپ کر لیجیے گا جو بات کرنی ہے. سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی پنجاب کی حکومت کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کون سا ایسا کام کیا جو امپارشیلٹی جہاں سے ثابت ہو؟ وہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے کہ پارشیلٹی کے سامنے ہو کے آتی ہے. ایک کام بھی ان کا ایون ٹرانسپورٹ. اب میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو انہوں نے کہا وردیاں ڈنڈوں پہ لٹکا رہے تھے, وہ کون تھے؟ میں سنیے تو صحیح نا, وہ ہم تھے. دیکھیں کوئی اسی کے لیے انکوائری کر رہا ہوں. جس دن میں بتا رہا ہوں نا, اسی لیے کہ جس دن یہ ایک جوڈیشل انکوائری ہوئی, اسی لیے نہیں کروائی گئی. تو آپ کا لیڈر ہے نہیں, وہ آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ وہ جو لوگ باہر نکلے تھے وہ آپ کے لیڈر ہیں. آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ جو جلسے ہوئے تھے یہ تو عجیب بات نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں میری بات تو سن لیجیے, میری بات سن لیجیے, اس کے بعد آپ جو سوال جی سر آپ کی سن رہے ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے جو آئی جی پولیس نے ٹائم ڈیٹیل دی تھی اس کے مطابق تو 5:30 بجے وہ جلوس جو تھا وہ ہوتا ہوا وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر پہنچا تھا. یہ جو ٹی وی کے اوپر ان کی باقاعدہ آئی ڈیٹیل, اور جو اندر توڑ پھوڑ ہو رہی تھی ان کے لاؤنج میں کور کمانڈر کے, اس کے اوپر جو گھڑی لگی ہوئی تھی وہاں 5:05 کا ٹائم اس وقت لکھا ہوا تھا. وہ کون کر رہے تھے؟ یہ جناب یہ تو انکوائری ہو تو پتہ لگے. اور دوسری بات ایک بات اور سنیے, جی جی بتائیں ایک بات اور سنیے کہ وہ جہاز جس کا پرائم منسٹر نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا, اس نے شہباز شریف نے بھی, وہ ایم عالم کا نہیں تھا ویسے ہی تھا. ٹھیک ہے سر, مگر باقی جہاز جلا دینے چاہیے. تو ثابت یہ ہوا کہ پاکستان کے باقی جہاز جلا دیں, اس سے کچھ نہیں ہے. ایم ایم عالم کا جہاز اگر نہیں جلانا تو سارے جہاز جلانا جائز ہے. بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بندے اون کرنا نہیں چاہیے, جو ایکچولی سر مجھے ایک بات بتائیں, عمران خان نے عدالت میں یہ بیان کیوں کیا کہ جو ریاکشن 9 مئی کو ہوا ہے مجھے گرفتار کیا جائے گا, دوبارہ یہ ریاکشن ہوگا. اب بھٹی صاحب ذرا ایک منٹ. جی بھٹی صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ احمد اویس صاحب میرا خیال ہے پتہ نہیں کہ کون سی باتیں کر رہے ہیں. جب آپ 14 مہینے میں میر جعفر, میر صادق, نیوٹرل, سازشی, اعلیٰ کار, ایک فوجی افسر سائیکو ہے, حیوان ہے, مجھے مروانا چاہتا ہے, یہ پورا بیانیہ بنے, اور پھر آپ کہیں کہ جو کچھ کر رہا ہے آرمی چیف کر رہا ہے, پھر آپ کہیں کہ یہ میری گرفتاری کا رد عمل فطری تھا, اور پھر آپ کہیں کہ جنہوں نے مجھے پکڑا تھا ظاہر ہے حملے بھی وہیں ہونے تھے. تو یہ بری و ذمہ نہیں کہ ہو سکتے اس میں, اور دوسری بات یہ کہ جو شواہد آ رہے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا کہ وہ بری و ذمہ ہیں بالکل نہیں ہو سکتے. اور ہاں البتہ وہ جو سوال اٹھائے جا سکتے ہیں وہ سوال بالکل ہیں. اب ایک سیکنڈ
سر جی ایک منٹ، میں آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل آ گیا. تو لیکن سر میرا مصدق صاحب سے یہ تو خیر وہ سوال دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن بڑے مشکل، نہ حالات نہیں ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں حالات نہیں. تیسرا ابھی پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ زرداری صاحب نے کچھ ملاقاتیں کی ہیں. نہیں، زرداری صاحب نے کہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی بتا رہی ہے کہ زرداری صاحب نے کچھ ملاقاتیں فرمائی ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے پوائنٹ ہو گیا. لیول پلے فیلڈ میں نے تو آپ سے سوال پوچھا ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے. وہ کہتے ہیں تمام 9 مئی کے لوگوں کو چھوڑ دیں تو لیول پلینگ فیلڈ ہو میں جائے کہہ رہا گا. ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، یہ بھی اور پچھلی بھی ان کی. ایک منٹ کوئکلی ڈار صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ پاکستان سے لے کے امریکہ برطانیہ تک میرے انٹرویو میں سے ایک کلپ چلی. پہلے وہ آپ کلپ دیکھیں، اور اس کلپ کے کوئی پتہ نہیں 26ویں منٹ کے اوپر اس کو سلو موشن کر کے دکھایا گیا کہ شیشے میں ان کے پیچھے ایک باوردی شخص جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اگر آپ کو وہ نظر آ رہا ہو، میں دوبارہ وہی کلپ چلا رہا ہوں جو سوشل میڈیا پہ بڑی خوبصورتی سے چل رہی ہے اور یہ انٹرویو ڈسکس ہو جا رہا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں ساتھ ساتھ جتنی محبتیں آپ لوگ دے رہے ہیں اور جتنا ڈسکس کر رہے ہیں اس انٹرویو کو. یہ اگر آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہوں، یہ ہے جی یہ جو کلپ چلائی گئی سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ باوردی شخص جو ہے وہ نکلا ہے میرے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ڈار صاحب، یہ نکلا ہے، یہ کلپ ہے. اس کے اوپر یوٹیوب والے امریکہ سے برطانیہ انگلینڈ تک لاکھوں ڈالر، پتہ نہیں ہزاروں ڈالر بنائی جا رہے ہیں. چلے اللہ ان کا اگر قسمت اس طرح ہی لکھی ہے پیسہ کمانا ان کو نصیب ہو. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا واپس آئیں. یہ بیسکلی دوبارہ ایک کلپ دکھائے. میں نے اپنے ایک پروڈیوسر کو بٹھایا ہے سیم جگہ کے اوپر، اور وہ سیم انورٹڈ کاما وردی والا آدمی جو ہے وہ نکلے گا. ابھی پہلے نارمل سپیڈ میں نکلے گا، یہ وہی ہے. کیونکہ میں نے کوئی وردی والا آدمی لمبے بالوں کے ساتھ نہیں دیکھا جو ڈار صاحب کے انٹرویو میں نظر آ رہا ہے اور جو ہم اب دوبارہ آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ آپ دیکھیے، یہ میرے پروڈیوسر وہیں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ڈار صاحب بیٹھے ہوئے تھے. یہ وہی شیشہ لگا ہوا ہے اور وہیں سے جو ہے یہ بندہ نکل کے واپس آیا. یہ بندہ ہے کون؟ یہی اگر آپ ڈار صاحب کے انٹرویو میں بھی اس بندے کا حلیہ، اس کا میجرمنٹ کر لیں، قد، اس کو سلو موشن کر لیں، اس کا سلو موشن بھی دکھا دیجیے نے کر لیں، تو یہ ایگزیکٹ یہی وہی بندہ ہے. اور یہ ہماری پروڈکشن ٹیم کا حصہ ہے، میرا اسسٹنٹ بوائے ہے. اب اس کو میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں بٹھا کے وہیں پہ جہاں ڈار صاحب بیٹھے تھے. یہ وہاں پر ڈار صاحب کو بار بار چائے دے رہا تھا. انٹرویو کے اندر کم از کم 3 سے 4 دفعہ انہوں نے چائے مانگی اور چائے ان کو دی گئی. اور یہ شخص اٹھ کے جاتا تھا بیچ میں سے اور آتا تھا. اگر ہم اس کی شکل اب پراپرلی دکھا دیں، وہ والی ویڈیو بھی دکھا دیں کہ جہاں بیٹھے ہیں، یہ سلو موشن والی بھی ہو گئی تھی. یہی وہ اس کی شرٹ پہنا کے میں نے کہا کہ دوبارہ دکھا دیں لوگوں کو تاکہ سکون آ جائے اور اس کے اوپر ایک اور پروگرام کر کے مزید ڈالر کما سکیں. مطلب جھوٹ پہ بھی اگر آپ ڈالر کمائیں، ذریعہ رزق آپ کا بھلے حرام ہو لیکن چلے آپ پیسے کما رہے ہیں، مجھے اس کی بڑی خوشی ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے انٹرویو کرتا رہوں گا کیونکہ بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، جس میں یوٹیوب والوں کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ ہے وہ شخص، ان کا نام ہے نعمان صاحب. یہ جو تھمز اپ کر رہے ہیں نا، یہ یوٹیوب والوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے اوپر آپ نے پیسے بڑے بنائے ہیں، حلال کے بنائے یا حرام کے بنائے ہیں، سچ بولا ہے کہ جھوٹ بولا ہے، لیکن اللہ آپ خوش رکھے آپ کے پیسے تو بن رہے ہیں، خواہ امریکہ میں بیٹھ کے حرام حلال کے بن رہے ہیں یا پاکستان میں بیٹھ کے بن رہے ہیں. بھٹی صاحب یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ جو اعزاز احسن نے جھنجھلا کے کہا تھا نا چیف جسٹس بندیال کو کہ فوج نے گولی کیوں نہیں چلائی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، چاہتے کیا ہیں یار؟ یار یہ ہم عہد کامران شاہد میں ہیں تو وہ ظاہر ہے جیلسی تو ہوتی ہے تو، لیکن آپ کا ایز اے جرنلسٹک میں تو کہتا ہوں کہ یہ آپ کا حق حاصل تھا کہ نہ آپ پکڑوانے والے میں نہ چھڑوانے والے میں، آپ نے ایک انٹرویو کیا، اس کے بعد وہ فیملی کے پاس پہنچ گیا، تو یہ آپ کا حق ہے. اور اس میں ظاہر ہے جیلسی ہے، یہ تو ہوتی رہتی ہے. ایسا صدیق صاحب کچھ کہنا ہے؟ میرے خیال میں اتنی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایسا ہو بھی نہیں سکتا ویسے بھی. سر بہت شکریہ ویس صاحب، یہ تو آپ نے بڑی آپ نے اچھی بات کی اور آئی ایم تھینکفل ٹو یو فار دیٹ. مصدق ملک صاحب جی میں یہی جو احمد اویس صاحب کہہ رہے تھے یہ کہنا چاہتا کہ یہ مضحکہ خیز باتیں ہیں کہ جی پیچھے کوئی افسر چل رہا ہے، یہ کیسی عجیب سی بات یہ کر رہے ہیں. بریک کے بعد اب تو اویس صاحب نے میرے حق میں بڑی اچھی بات کہی، زیادہ خلاف نہیں میں بڑے اچھے آدمی ہیں، آدمی ہو گئی ہے. ہم تو منہ پہ مانتے ہیں، یہ نہیں کہ پیٹ پیچھے کریں کسی سے پیسے پکڑ لیں. میں تو ویسے ہمیشہ سے احمد اویس صاحب کے ساتھ، آپ بھی کہیں میں ظاہر ہے لیکن اویس صاحب کے نظریوں کے ساتھ ہم نہیں ہیں بھائی. ایک بریک لوں گا جسی کے اوپر. لے جناب، پاکستان کا ہو حامی و ناصر، اور اللہ تعالیٰ جس طرح پاکستان کی فوج ڈالرز اور یہ اسمگلر اور ان کے مافیا کے پیچھے پڑی ہوئی ہے،
اصل جاب یہی ہے جس طرح ڈالر کو نیچے لے آئی ہے، اس کو میں فل ہارٹیڈلی آئی تھنک اویس صاحب بھی سپورٹ کریں گے. امید دیجیے کل تک اجازت.